آج جو اجلاس سجایا گیا یہ بنام جشن شہید آدم کانفرنس، اور یقیناً امام حسین اور حسین کے گھر والوں کی جو قربانی ہے یہ ہماری عقلوں سے بہت باہر ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو ایک نیا روپ دے دیا۔ ہم نے روپ کیا دیا؟ جیسے شیعہ حضرات نے روپ دیا، اس کو طریقہ سمجھ لیا کھیلنے کا، اس کو طریقہ سمجھ لیا کودنے کا۔ مگر میں آپ کو بتاؤں میدان کربلا سے صبر ملتا ہے، میدان کربلا سے اسلام اور شریعت پر قدم کو جمانے کی ایک راہ ملتی ہے۔ میدان کربلا ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ایمان کو اس وقت کیسے ثابت رکھا جاتا ہے جس وقت طاغوتی طاقتیں ہمارے سامنے موجود ہو۔ میں بتاؤں کہ میدان کربلا سے کیا ملتا ہے جناب والا، ہم نے یہ سوچا ہے کہ 10 دن ڈھول بجا کر کے ہم امام حسین اور حسین کے شیدائی کہلائیں گے اور امام حسین کے حق ہم ادا کر دیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں امام حسین کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک امام حسین کے نام پر اور محرم الحرام کے نام پر کبھی ڈھول بجاتے رہیں، کبھی تاشے بجاتے رہیں، کبھی مرثیہ اور ماتم کرتے رہیں، بلکہ امام حسین کی تاریخ کو اگر دوڑانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ امام حسین کے دین کو کیسے زندہ رکھا جائے تو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے لگ جاؤ۔ قسم خدا کی اپنی مسجدوں کو آباد کرنے لگ جاؤ گے، تمہیں یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ طاقتی طاقتیں تمہارے سامنے یہ کیا کہتی ہیں، بلکہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں تمہیں امام حسین کی بارگاہ میں جا کر کے اعتراض کرو، اے امام حسین تم نے سجدہ کربلا میں کیا تھا اور ہم سجدہ اپنے محلے کی مسجد میں کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید آدم۔ بہت اچھے، زندہ باد۔ ہاں، ہم نے جو طریقہ سمجھا ہے اور ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ طریقہ نہیں ہے امام حسین کی یاد منانے کا، یہ طریقہ تو ہم نے اپنی طبیعت کے حساب سے لے لیا، شریعت کو ہم نے طبیعت میں بدلا۔ آؤ میں بتاتا چلوں، یہ قافلہ جب لٹا اور اس قافلے کو کہ ایک بندے کا سر جب کاٹ کر کے لے جایا گیا تو پھر کیا گزری، آپ اندازہ لگائیں ہم نے اور آپ نے کیسے جانا، اور ہم نے اور آپ نے شہدائے کرام کی قربانی کو کس طریقے سے سمجھا۔ میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر نہ جانے کتنی جنگیں ہوئی ہیں، مگر جو شہرت جنگ کربلا کی پائی جاتی ہے کائنات میں کسی اور جنگ کی نہیں پائی جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنی جنگیں ہوئی تھی وہ جنگیں اسلام کو پھیلانے کے لیے ہوئی تھی، مگر جنگ کربلا ہوئی ہے اسلام کو بچانے کے لیے ہوئی ہے۔ ہاں، جتنی جنگیں ہوئی وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، مگر جنگ کربلا جب ہوئی تو اسلام کو بچانے کے لیے۔ آؤ میں بتاتا چلوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 7 تاریخ کو پہنچے میدان کربلا اور پانی بند کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیا جائے گا۔ آپ سوچیں، سیدہ سکینہ تھی، ننھے علی اصغر تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، عونو محمد تھے، سیدہ زینب تھیں، سیدہ فضہ تھیں، سیدہ ام رباب تھیں، سیدہ ام اسحاق تھیں، نہ جانے کتنے ایسے جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ مگر میں آپ کو بتاتا چلوں، او لوگوں، ہم نے اور آپ نے کیا تماشے بنا کر کے رکھے ہیں۔ میرے حسین جب میدان کربلا میں گئے تھے تو آپ نے اپنے آخری وقت میں بھی اگر اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، اپنی بہن کو وصیت
کی تھی حضرت سیدہ زینب سے آپ نے فرمایا تھا اے میری بہن سنو تو صحیح, آج میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں, مگر میدان کربلا میں جب جاؤں گا, اب سنو کان کھول کر کے, او میرے پیارو, جو شہدائے کرام کے نام پر ہم ننگا ناچ ناچا کرتے ہیں اور جو ماتم و مرثیہ کے نام پر ہم سنیت کو بدنام کیا کرتے ہیں, ڈھول بجا کر کے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم سے سب سے بڑے سنی ہیں, ہم سب سے بڑے بریلوی ہیں, میں تم سے ہی پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا امام حسین کے خیمے کے اندر ڈھول بجا, کیا امام حسین کے خیمے کے اندر ماتم و مرثیہ کیا گیا, کیا امام حسین کے یہاں جناب والا یہ بال نوچے گئے؟ آپ سنیں کان کھول کر کے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے, اور اس سے پہلے کی تاریخ آپ سنیے, میرے حسین سے جب سیدہ سکینہ نے کہا تھا اے ابا حضور یہ چھوٹا سا ننھا علی اصغر ہے, یہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے, یہ پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے, حضور کم سے کم جا کر کے ان یزیدیوں کے لشکر میں آپ ایک گھونٹ پانی لے آئیے, میرے ننھے علی اصغر کو آپ ایک گھونٹ پانی لے آئیں گے تو کم سے کم یہ جی جائے گا, ورنہ حسین آپ کا سب سے چھوٹا سا شہزادہ یہ انتقال کر جائے گا, یہ انتقال کر جائے گا. میرے حسین نے کہا تھا سیدہ سکینہ سے, سیدہ زینب سے, اے میری بہن, اے میری بیٹی سنو تو صحیح, ہم خاندان نبوت کے چراغ ہیں, ہم خاندان نبوت کے رہنے والے ہیں, اور ہمارے خاندان نے زندگی میں کبھی مانگنا نہیں سیکھا ہے, بلکہ زندگی میں کبھی بھی اگر سیکھا ہے تو یہ سیکھا ہے کہ کس کو دیا جاتا ہے, اور جس کو بھی خاندان نبوت سے ملا ہے جناب والا جب آل رسول یا رسول کی بارگاہ سے جس کو ملا ہے اس کو اتنا ملا ہے کہ پوری زندگی اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. آپ مجھے بتائیے تو صحیح, سیدہ سکینہ نے جب ضد کی تھی میرے حسین سے, حسین دیکھیے تو صحیح یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی عمر ابھی 6 مہینے کی ہے, اگر یہ پانی نہیں پیے گا یہ انتقال کر جائے گا. حسین ایک بار لے جائیے, کم و بیش اگر آپ ایک بار لے جائیں گے یزیدی لشکر کے سامنے, ہو سکتا ہے ان کو دیکھ کر کے خیال آ جائے, ہو سکتا ہے ان کو دیکھ کر کے رحم آ جائے, حسین لے کر کے تو چاہیے. اب آپ سنیے تو صحیح, ہم نے میدان کربلا سے کیا سیکھا؟ نمازیں چھوڑنا سیکھا. ہم نے میدان کربلا سے کیا سیکھا؟ زکات نہ دینا سیکھا. ہم نے میدان کربلا سے کیا سیکھا؟ تعصب پرستی سیکھی. ہم نے میدان کربلا سے کیا سیکھی؟ نفاق سیکھا. ہم نے میدان کربلا سے کیا سیکھا؟ منافقت سیکھی. ہم نے میدان کربلا سے کیا سیکھا؟ بدگوئی سیکھی. ہم نے میدان کربلا سے کیا سیکھا؟ بدتمیزی سیکھی. ہم نے میدان کربلا سے کیا سیکھا؟ بد اخلاقی سیکھی. ہم نے میدان کربلا سے کیا سیکھا؟ چوری ڈکیتی سیکھی. ہم نے میدان کربلا سے کیا سیکھا؟ کسی پڑوسی کا حق مارنا سیکھا. ہم نے میدان کربلا سے کیا سیکھا؟ کسی کی فصل مارنا سیکھی. جناب والا میرے حسین نے جب حضرت علی اصغر کو اپنے پلے میں رکھا ہے, اور اس طرح سے رکھا علی اصغر کو, رکھنے کے بعد میں میرے حسین نے دوسرے ہاتھ کو یوں کر کے رکھا اور سایہ کیا. دوپہری بہت تیزی کی تھی, دوپہری بہت تیزی کی تھی, بہت تیزی کے ساتھ دھوپ لگ رہی تھی. میرے حسین نے یوں کر کے اپنے کرتے کا یوں کر کے سایہ کیا, اور سایہ کرنے کے بعد میں میرے حسین وہاں جا رہے ہیں جہاں عمر ابن سعد ہے. میرے حسین وہاں جا رہے ہیں جہاں سنان جیسا یزیدی ہے. میرے حسین وہاں جا رہے ہیں جہاں ساخولی جیسا یزیدی ہے. میرے حسین وہاں جا رہے ہیں جہاں لوگوں کے پاس ایمان کی رمق باقی نہیں ہے. میرے حسین وہاں جا رہے ہیں جہاں اسلام کی حقانیت کو نہیں پہچانا جاتا ہے. میرے حسین وہاں جا رہے ہیں جہاں انہیں یہ معلوم نہیں ہے خاندان نبوت کس کو کہا جاتا ہے, جہاں انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نواسہ رسول کو جب قتل کر دیا جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا. میرے حسین جب لے کر کے چلے حضرت علی اصغر کو, حضرت علی اصغر کو جب لے کر کے چلے ہیں میدان کربلا میں, ایک نظر میدان کربلا کی طرف ڈال رہے ہیں, دوسری طرف نظر ڈال رہے ہیں سیدہ سکینہ کے چہرے پر. اگلا قدم بڑھا رہے ہیں تو سیدہ زینب کو دیکھ رہے ہیں, پھر اگلا قدم بڑھا رہے ہیں سیدہ ام اسحاق کو دیکھ رہے ہیں, پھر قدم بڑھا رہے ہیں ام رباب کو دیکھ رہے ہیں, پھر قدم بڑھا رہے ہیں ام فضہ کو دیکھ رہے ہیں. میرے حسین میدان کربلا میں پہنچے. پہنچنے کے بعد میرے حسین نے فرمایا اے یزیدیو اگر لڑائی ہے تو مجھے حسین سے ہے, اگر خون چاہتے ہو تو مجھے حسین کا چاہتے ہو, اگر تم کسی کے خون کے پیاسے ہو تو میرے خون کے پیاسے ہو. اس چھوٹے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آخرکار اس بچے نے تم سے کون سی لڑائی
برائی کی ہے کم سے کم اسے ایک کاسا پانی دے دو۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے اتنی بات فرمائی تھی، ان یزیدیوں نے پانی نہیں دیا تھا، بلکہ ایک بندہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد میں حضرت علی اصغر کے گلے میں وہ تیر مارتا ہے جو تیر جانوروں کے گلے میں مارے جاتے ہیں، جو جانوروں کا شکار کرنے کے لیے کیا جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے تو صحیح، ہم نے اسلام کے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ کیا ہم نے 5 منٹ کبھی ظہر کے لیے نکالے؟ کیا ہم نے 10 منٹ کبھی مغرب کے لیے نکالے؟ کیا ہم نے کبھی 7 منٹ عصر کے لیے نکالے؟ کیا ہم نے 8 منٹ تہجد کے لیے نکالے؟ آج بندہ آتا ہے محفل پاک میں، آج بندہ آتا ہے جشن شہید اعظم کانفرنس میں اور نعرہ لگاتا ہے یا حسین ہم تیرے نام پر جان دے دیں گے۔ مجھے بتا تو صحیح، جو حسین کے نام پر 5 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتا ہے وہ کیا خاک دے گا؟ جو حسین کے نام پر صدقہ نہیں کر سکتا ہے، جو حسین کے نام پر کسی مسلمان کو معاف نہیں کر سکتا ہے، وہ کیا خاک اپنی زندگی کو اور اپنے وجود کو امام حسین کے نام پر قربان کرے گا؟ جب تیر مارا گیا حضرت علی اصغر کے گلے میں، تاریخ بتاتی ہے، تاریخ الکامل اٹھائیے، ابن عساکر اٹھائیے، اللہ اکبر، حافظ عماد الدین کثیر کہتے ہیں جب تیر مارا گیا نا حضرت علی اصغر کے گلے میں، تو حضرت علی اصغر کے گلے سے نکل کر کے تیر میرے حسین کے سینے میں جا کر کے لگ گیا۔ مجھے بتائیے تو صحیح کیا بیتی ہوگی؟ آج ہمارے یہاں کوئی بندہ ایکسیڈنٹ سے انتقال کر جاتا ہے، کوئی بندہ کسی مرض سے انتقال کر جاتا ہے، صاحب باپ کو اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رہتا ہے، باپ کو اپنے کھانے کا خیال نہیں رہتا ہے، باپ کو اپنے وجود کا خیال نہیں رہتا ہے۔ حسین تیرے صبر کو سلام کرتا ہوں، حسین تیری استقامت کو سلام کرتا ہوں، حسین تیری ہمت کو سلام کرتا ہوں، حسین تیرے عزم کو سلام کرتا ہوں۔ علی اصغر کو کاٹا گیا، میرے حسین کا قدم شریعت سے باہر نہیں گیا۔ حضرت علی اکبر کو کاٹا گیا، میرے حسین کا قدم شریعت سے نہیں ہٹا، بلکہ جب بھی کسی کا قتل کیا جاتا، جب بھی کوئی انتقال کرتا، جب بھی کسی کے سر کو قلم کیا جاتا، میرا حسین یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا اور اٹھا کر کے فرماتا، اے رب کائنات، جس میں تو راضی ہے اس میں تیرا بندہ حسین بھی راضی ہے، جس میں تو راضی ہے اس میں تیرا بندہ حسین بھی راضی ہے۔ اللہ اکبر، جب تیر گیا ہے ننھے علی اصغر کے گلے کے اندر، میرے حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ جب میرے حسین نے طاقت سے وہ تیر نکالا ہے، نکالنے کے بعد میں دیکھا حضرت علی اصغر کی سانسیں بند ہو چکی ہیں۔ جب سانسیں بند ہوئی نا، میرے حسین اسی علی اصغر کو، جس کو عبداللہ علی اصغر کہا جاتا ہے، جو سب سے چھوٹا بچہ ہے، جو سب سے لاڈلا بچہ ہے، جو سب سے پیارا بچہ ہے، وہ علی اصغر کو لے کر کے آئے خیمے کے اندر۔ جب خیمے کے اندر لے کر کے آئے نا، سیدہ سکینہ توڑ کر کے آئی ہے اور خوشی سے جھوم جاتی ہے، کہنے لگتی ہے حسین حضرت علی اصغر چپ ہو گئے ہیں، لگتا ہے ان یزیدیوں نے پانی دے دیا۔ میں نے کہا تھا نا ابا حضور، میں نے کہا تھا نا بابا جان، وہ اس بچے کو دیکھ کر کے پانی دے دیں گے۔ اللہ اکبر، اس وقت کیا گزرتی ہوگی میرے حسین کے وجود پر، اس وقت کیا گزرتی ہوگی میرے حسین کے جسم پر، جس وقت حضرت سیدہ سکینہ نے یہ الفاظ ادا کیے ہوں گے، میرے حسین نے یوں کر کے حضرت علی اصغر کو زمین پر رکھا۔ جب زمین پر رکھا نا، حضرت سیدہ زینب آئی ہے، آنے کے بعد میں آپ کہنے لگتی ہیں حسین کیا حضرت علی اصغر کو پانی دے دیا؟ اب حضرت علی اصغر بار بار مٹھی نہ کھولتے ہیں نہ بند کرتے ہیں، نہ پیروں کو زمین پر مارتے ہیں نہ رگڑتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے پانی دے دیا گیا۔ تب میرے حسین نے فرمایا تھا، اے میری بہن زینب، اب یہ یہاں کا پانی نہیں پیے گا، بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا، بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج ہمارے یہاں انتقال ہو جائے ہمارا وجود تڑپ جاتا ہے، ہماری آتما نکل جاتی ہے، ہمیں شریعت کا کوئی پاس و لحاظ اور ادب نہیں رہتا ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، جب حسین کا وہ چھوٹا ننھا علی اصغر جس کی عمر 6 سال کی ہے، مجھے بتائیے تو صحیح، آج قاتلان حسین کی حمایت اور نصرت کرنے والے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو قتل نہیں کروایا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر تجھے جواب نہیں ملتا ہے
اٹھا امام جلالالدین سیوطی کی التاریخ الکامل، اٹھا ابن عساکر، اٹھا البدایہ والنہایہ، اٹھا تاریخ طبری، اٹھا تاریخ ابن خلدون، ساری کتابیں گواہی دے رہی ہیں قتل کرنے والا اور قتل کروانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ یزید تھا۔ یزید کون سی اور کس طرح سے حمایت کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے حسین نے جب حضرت علی اصغر کو زمین پر رکھا اور سیدہ زینب نے آ کر کے دیکھا کہ گلے کے اندر تیر نکل لگا ہوا ہے اور گلے سے خون کے فوارے بہ رہے ہیں، اللہ اکبر، یوں کر کے اٹھایا، اٹھانے کے بعد سینے سے لگا لیا۔ جب سینے سے لگایا سیدہ زینب رونے لگی۔ مجھے بتائیے تو صحیح، ہم نے کربلا سے کون سا پیغام سیکھا ہے؟ ہم نے کربلا سے کون سی نصیحت سیکھی ہے؟ ہم نے کربلا سے کون سی کہانی سیکھی ہے؟ میں تم سے اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے حسین نے حضرت علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا، میرے حسین نے حضرت قاسم کو شہید ہوتے دیکھا، میرے حسین نے حضرت عون و محمد کو شہید ہوتے دیکھا، میرے حسین نے حضرت علی اصغر کو شہید ہوتے دیکھا۔ مجھے بتائیے تو صحیح، کیا میرے حسین کا قدم سنت رسول اللہ سے کبھی ہٹا تھا؟ ایک محرم الحرام سے لے کر کے 10 محرم الحرام تک میری قوم کا نوجوان، میری قوم کے بوڑھے، میری قوم کے افراد اور میری قوم کی یہ بچیاں، میری قوم کی عورتیں کبھی ماتم و مرثیہ کے نام پر، کبھی تعزیہ کے نام پر اپنے پردے کو ہٹاتی ہیں، بے نقاب کرتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں۔ میں تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے حسین نے جب میدان کربلا میں قدم رکھا تھا، انہوں نے جناب والا شریعت نہیں چھوڑی تھی، نماز نہیں چھوڑی تھی، اور سیدہ زینب نے جب قدم رکھا تھا تو انہوں نے اپنے وجود کے اندر سے کبھی پردہ نہیں چھوڑا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنا عمدہ خطاب، اتنا زبردست شہادت پہ آپ بیان سن رہے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہو کر نعرے کا جواب دینا ہے۔ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، سارے لوگ ماشاءاللہ، جہاں پہ سب کو قید کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، حضرت علامہ مفتی ثاقب رضا صاحب قبلہ مصباحی، حضرت علامہ مفتی ثاقب رضا صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، جود المعو کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔